تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کے گھر کے مہمان بنے اور میزبان وہ رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تبا نامی بادشاہ 400 سال پہلے جو آئے تھے، انہوں نے ایک خط لکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کے کلمے کا اقرار کرتا ہوں، آپ کو نبی ماننے کو میں اقرار کرتا ہوں۔ تو یہ پرچہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہا، کیونکہ تبا نامی بادشاہ کے خاندان سے آتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو گھر میں رہے، وہ گھر تبا نامی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر رکھا تھا، لیکن بعض علماء اسے انکار کرتے کہ تبا نامی بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر نہیں بنایا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ نیچے رہیں، میں اوپر پر رہتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب کے گھر گراؤنڈ فلور بھی تھا اور فرسٹ فلور بھی تھا، یعنی 2 مالے کا گھر تھا، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری اوپر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے رکھ دیے، کیونکہ لوگ مہمان آتے رہیں گے، آپ سے مصافحہ کرتے رہیں گے، بار بار اوپر جانا اور اترنا پڑے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤنڈ فلور میں نیچے چھوڑ دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رہے۔ پھر ایک دن ٹھنڈ کا موسم تھا، بہت زیادہ سردی کا موسم تھا۔ اب اس جیسے مولڈنگ ڈال دیے جاتے ہیں، چھت ایسے مضبوط ہے، اس زمانے کا چھت ایسا نہ رہا، صرف کھجور کے تنے کو رکھ دیتے اور اس پر اس کے چھال بچھا دیتے، پھر اس کے پتے بچھا دیتے، پھر اس کے بعد مٹی اور گارے سے ڈال کر کچھ مضبوط کر دیتے۔ کبھی کبھار زیادہ اوپر پانی پڑ جائے تو نیچے ٹپکتا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نیچے کی مالے میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اوپر والی بلڈنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہے۔ سردی کا موسم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سوتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ہاتھ سے ایک گڑا چھوٹ کر نیچے پڑ گئے، اس میں پانی تھا اور پورا پانی زمین پر پھیل گیا۔ خوف کرنے لگے، ان کے پاس ایک ہی برچٹ اور ایک ہی اوڑھنے کے لیے کپڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، وہ پانی ٹپک کر فوراً اپنی برچٹ کو اٹھا کر اس پانی میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو فرمایا کہ ابو ایوب انصاری، میں اوپر چلا جاتا ہوں اور تم نیچے آ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قبول فرمایا اور جاتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کے لیے ایک دعا کر دیجیے، میری بیوی کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت رسول اللہ نے پوچھا کیسی دعا ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، جس وقت سے آپ جس مجلس میں یعنی ہمارے گھر میں نیچے رہے اور آپ کا جہاں چلنا پھرنے کی جگہ ہے، اگر میری بیوی کو ادھر جانے کی بھی ضرورت پڑے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میری بیوی کبھی قدم ادھر نہ رکھی، ایک قدم بھی ادھر نہ رکھی، جہاں آپ نیچے چلتے پھرتے ہیں ادھر ایک قدم بھی نہ چلی۔ 7 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے۔ فرمایا ایک آدمی کے چلنے پھرنے کی جگہ باقی تھی، اسی جگہ چلتی اور پھرتی تھی، ادھر نہ آئی، 7 مہینے تھے۔ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کے لیے بھی دعا فرمائی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کے حق میں دعا فرمائی اور پھر ابو ایوب کے لیے ایک دعا فرمائی، فرمایا، یا اللہ ابو ایوب سے آپ راضی ہو جائے۔ اور پھر دوسری دعا فرمائی، یا اللہ ان کو ہر مصیبت اور بلا سے حفاظت فرما دی۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا، جس وقت رسول اللہ کی دعا مجھے میرے حق میں قبول ہوئی اور آپ نے دعا فرمائی، اس وقت سے لے کر موت کے قریب بھی حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، مجھے بال باریک کسی چیز کا غم نہ رہا۔
کبھی تکلیف نہ پہنچی، یہاں تک کہ ابو ایوب فرماتے مجھے کانٹا تک بھی نہ چبھا۔ آپ کی دعا اتنی رنگ لائی کہ مجھے بال باریک تکلیف بھی نہ پہنچی۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے میں، پوری دنیا میں مدینے کے ذریعے سے کام کروایا۔ مکے میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک مسلمان تھے، ایک کافر تھے۔ لیکن مدینے میں جب جانا ہوا تو وہاں 3 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک مسلمان اور ایک کافر اور تیسرے منافق ہیں۔ منافق کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ زبان پر کلمہ ہوتا ہے، دل میں کفر ہوتا ہے۔ یہ منافق لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے 7 طبقے ہیں اور سب سے نچلا طبقہ جس میں نہ دروازہ ہے نہ لوگ باہر آنے کی کوئی امید ہے، وہ طبقے میں منافق رہیں، وہ درجے میں منافق رہیں گے۔ 6واں درجہ کافروں کے لیے ہوگا، 7واں درجہ جہنم کا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ درجہ منافقوں کے لیے ہوگا۔ قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا حصہ جہنم میں ان کو سزا دینے کے لیے طے کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان واقعات کے ذریعے سے اپنی زندگی کے لیے اور اپنی زندگی اور اپنے گھرانے میں اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، جس کے ذریعے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بڑی بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے یہ دین ہمارے تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو ہم یہاں مسجدوں میں نہ بیٹھتے۔ میرے دوستو، صحابہ نے بڑی قربانی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر مدینے میں آ کر اپنا مقبرہ بنا لیا۔ تو یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سکون سے یہاں بٹھایا ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہے۔ ان قربانیوں کے وسیلے میں جو دین ملا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس دین پر موت تک استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چلتے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔